بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قریب قیامت ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا لوگ بیویوں سے زنا کریں گے۔ بیوی تو وہ ہوتی ہے جسے قبول کر کے گھر میں لایا جاتا ہے اسی لیے کہ اس کے ساتھ ازدواجی زندگی قائم ہو جائے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا۔ آج کے دور میں یہ باتیں سچی ہو رہی ہیں۔ بعض دفعہ انسان ایسے کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے جن کلمات کی بنا پر انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جب انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کافر اور مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو وہ آپس میں قربت کر رہے ہوتے ہیں تو زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ کفری الفاظ کیا ہیں؟ وہ جن الفاظ میں ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار یا اعتراض ہو یا صریح حکم الہ کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے، یا دین کی کسی بھی بات یا حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی نبی کی توہین کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، جن کے کہنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور بیوی سے زنا کر رہا ہوتا ہے۔ کسی عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیں۔ میں نے نماز نہیں پڑھنی، نماز ہے نہیں دین کے اندر جس نے یہ کہہ دیا کیونکہ یہ دین کی ضروریات میں ہے، تو اس صورت میں اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یا وہ یہ کہہ دے کہ میں نماز پڑھوں، کافر ہو جاؤں، ہندو ہو جاؤں، یا کفریہ الفاظ، ان سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک وہ جملہ جو اکثر عورتیں اپنے الفاظ میں بولتی ہیں، اگر کسی پر کوئی مشکل وقت پیش آیا نہ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں آپ نے کئی دفعہ کئی عورتوں سے سنا ہوگا۔ لوگ اکثر پریشانی کی حالت یہ الفاظ بول دیتے ہیں، اگر یہ الفاظ بولیں تو حالت کفر میں چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے نکل آتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے فارغ کر دو، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شوہر کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں فارغ کیا۔ یہاں پر تین چیزوں کو دیکھیں گے کہ طلاق کا مذاکرہ تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا، یا خاوند کے لیے طلاق کا مذاکرہ بھی نہیں تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ نہیں کی اور نیت بھی نہیں کی تو طلاق نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ طلاق کی نیت سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں فارغ کیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس سے ایک طلاق واقع ہوتی ہے، اس لیے آپ کو نکاح دوبارہ کرنا ہوگا۔ بولتے وقت پہلے سوچا کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر بولا کریں تاکہ کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا نبی کی سنت ہے، جیسا کہ آپ کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن جمعے کے لیے آئے تو چاہے کہ غسل کرے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز میں شرکت کرنے والے ہر بالغ شخص پر غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا مستحب ہے، اور اس کے مستحب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ میں نے ایک حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کیا ہے، انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے گا جہاں تک ہو سکے صفائی و پاکیزگی کا خیال کرے، اور جو تیل خوشبو اور اس کے گھر میں میسر ہو وہ لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد میں پہنچ کر اس کی احتیاط کرے۔ جو آدمی پہلے سے ایک ساتھ بیٹھے ہوں ان کے بیچ میں نہ بیٹھے، یعنی جگہ تنگ نہ کرے، پھر نماز یعنی سنت و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقرر ہوں پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ خاموشی سے سنے۔ اس کو سننے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ جمعے کے دن جہاں باقی اعمال کا درس ہے وہیں پر جمعے کے دن غسل کا بھی درس دیا گیا ہے، اس لیے جمعے کے غسل کو سنت کا درجہ دیا جاتا ہے، اور بعض حضرات اس کو واجب کا درجہ دیتے ہیں۔ ایک معروف حدیث ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے تو یہ ہے کافی ہے، لیکن جو غسل کرے تو غسل افضل ہے۔ اس طرح کی اور بھی احادیث آئی ہیں جس میں آپ نے غسل کا حکم دیا ہے، اور جب حضرت عمر بن خطاب کو بھی یہی بات سمجھ میں آئی کہ وہ جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس دوران حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطبہ کاٹ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیٹ آنے کا سبب پوچھا، تو انہوں نے فرمایا میں نے اذان سنی، فوراً وضو کر کے مسجد میں آ گیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، صرف وضو جب کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص جمعے کی نماز کے لیے آئی وہ غسل کرے۔ اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام لوگوں کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا انکار کرنا یہ معلوم ہوتا ہے کہ غسل جمعہ فضیلت والے اعمال میں سے ہے جن کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ہوتا۔ اس سے ساری بحث کا مقدس یہ ہے کہ آپ کو جمعے کے دن غسل کی اہمیت معلوم ہو جائے، اور معلوم یہ ہوا کہ جمعے کے دن ثواب کی نیت سے غسل کیا جائے، اور چونکہ اس کی متعدد احادیث میں ہے کہ اسی لیے اس کو سنت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ یہ حکم ہوا تو عام ہوا جس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ سبھی شامل ہیں۔ آیا جمعے کا غسل جنابت ہی ہونا چاہیے؟ جو اس سے متعلق ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی عاجز آ گیا کہ وہ اپنی بیوی سے ہر جمعہ جماع کرے، اور اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک اجر اس کے اپنے غسل کرنے کا اور دوسرا اجر اس کی بیوی کے غسل کرنے کا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔